بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ نیوز چینل کھاریاں گزٹ میں ہوں گل بخشالوی۔ آج کا کالم بعنوان پاکستان میں وہی کچھ ہوگا جو یہودی چاہتا ہے۔ ناظرین، شیر آ رہا ہے، شیر آ رہا ہے کہ آوازیں تھم گئیں۔ شیر آ گیا لیکن مسلم لیگ نون کا شیر کمزور ہے، عدالت تک نہیں جا سکا۔ اس لیے فنگر پرنٹ کے لیے انہیں خان کی طرح ہر حالت میں عدالت میں اس لیے نہیں بلایا گیا کہ اس کی گرفتاری مقصود نہیں تھی، اس لیے بھی کہ 9 مئی کے ڈرامے کے ڈرامہ نگار جانتے تھے کہ میاں صاحب پریس کانفرنس کر کے آ رہے ہیں۔ جہاز میں بیٹھنے سے پہلے ان کے بازو پر کبوتر بٹھا دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میاں کے لیے عدالت ایئرپورٹ پہنچی، فنگر پرنٹ ہوئے، عدالتی مفرور کی ضمانت کنفرم ہوئی اور میاں صاحب پاکستان بھر سے آئے ہوئے اپنے چاہنے والوں کے ہجوم میں مینار پاکستان چلے آئے۔ جلوس کے پس منظر میں چور آیا کی آوازیں آتی رہیں۔ پٹواریوں کا خیال تھا کہ میاں صاحب اپنے خطاب میں کوئی دھماکہ کریں گے، لیکن وہ تو امن کا پیغامبر بن کے آئے ہیں۔ نہ آواز میں گرج تھی، نہ کسی کو آنکھ دکھائی اور نہ کسی کو دھمکی دی۔ بڈھا شیر پاکستان آیا تو کیسے آیا ہر کوئی جانتا ہے، اگر کوئی نہیں جانتا تو وہ بھی چند دنوں میں جان جائے گا۔ ہر پاکستانی جانتا ہے کہ ساتھ کون ہے اور چور کون ہے۔ اگر نہیں جانتے تو پاکستان کے وہ جج جو درباری ہیں یا درباریوں کے غلام ہیں، یا وہ پھر اپنے حلف کی قیمت، اپنے مقام کی عظمت اور عدلیہ کے وقار کو جانتے ہوئے بھی نہیں جانتے، کیونکہ وہ درباری سرکار کے غلام ہیں۔ جو کل صادق اور امین نہیں تھا، آج اس پر گلپاشی ہو رہی ہے، اور جو صادق اور امین تھا وہ جیل میں ہے۔ آگے کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا، اگر جانتے ہیں تو یہودی دربار کے درباری جنہیں پاکستانی جان گئے ہیں۔ رہی بات مخالفین کی، تو ان کا یہ کہنا کہ میاں صاحب کا جلسہ ناکام ہوا تو وہ صرف اپنا دل پشاوری کر رہے ہیں، بلکہ یہ کہنا درست ہوگا کہ وہ سیاسی چشم پوش ہیں۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ پاکستان کے بے روزگار مزدور وہ رقاص ہیں جو جیب خرچ اور بریانی کے پلیٹ پر ہر کسی کے حضور رقصاں ہوتے ہیں؟ ناظرین، حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ میاں صاحب نے جلسہ عام میں اپنے مخالفین کا نام تک نہیں لیا، اور نہ وہ زبان استعمال کی جو مجھے کیوں نکالا کے دور میں استعمال کیا کرتے تھے۔ شاید اس لیے کہ اگر اس زبان میں بات کرتے تو جلسہ عام سے گر نہیں سیدھے ادھر جاتے جہاں سے 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر انگوٹھا لگا کر نکلے تھے۔ وہ ذوالفقار علی بھٹو اور عمران خان کے ساتھ ہونے والے سلوک پر عوام کے رد عمل کو بھی جان گئے ہیں۔ پاکستانی عوام تو ہاتھی کے دانت ہیں، کھانے کے اور دکھانے کے اور۔ لیڈر سامنے ہو تو اس کے حضور رقص کرتے ہیں، لیڈر جیل جائے تو گھروں میں بیٹھ کر ماتم کرتے ہیں، اور لیڈر پھانسی گھاٹ میں لٹکا دیے جاتے ہیں۔ میاں صاحب اب کھاؤ اور کھلاؤ کی پالیسی اپنائیں گے، کسی کو ناراض نہیں کریں گے۔ ناظرین، میاں صاحب نے جلسہ عام میں کہا کہ میں انتقام پر یقین نہیں رکھتا، بات ہوگی تو صرف آئین اور قانون کی۔ لیکن میاں صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ کون سے آئین کی، رجیم چینج سے پہلے والے یا رجیم چینج کے بعد اپنے بھائی کے بنائے ہوئے آئین اور قانون کی۔ اگر رجیم چینج سے پہلے والا آئین اور قانون زندہ ہوتا تو میاں صاحب پاکستان کیسے آ سکتے تھے؟ وہ یہ بھی جان گئے ہیں کہ ایک خان کی مقبولیت سے خائف امریکی غلاموں کا پورا نظام ہی ننگا ہو گیا ہے، لیکن شاہین کے پر نہیں کاٹے جا سکے۔ آج بھی اس کی پرواز بلند اوپر ہے، جیسے جیالوں کا بھٹو آج بھی زندہ ہے۔ مسلم لیگ نون کے شہزادی مریم نواز کہتی رہی ہیں کہ جب تک نواز شریف پاکستان نہیں آئیں گے، عام انتخابات کیسے ہو سکتے ہیں؟ شہزادی کا کہنا درست تھا کہ ایک قومی جماعت کے قائد
انتخابی اکاڑے میں نہ ہو تو عام انتخابات کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب تو میاں صاحب خیر سے پاکستان میں ہیں، قاضی بھی ان کا ہے، درباری بھی ان کے ہیں، البتہ خان جیل میں ہیں، اور جب تک خان جیل میں ہیں اس وقت تک نہ تو قاضی کچھ کر سکے گا اور نہ درباری، لیکن اگر کچھ کر بھی لیں تو انتخابی عمل پر اربوں روپے ضائع کریں گے، کیونکہ انتخابات کے بعد عوام داندلی کے تاپ پر پھر سڑکوں پر شیطانی رقص کریں گے، اور پاکستان میں وہی کچھ ہوگا جو یہودی چاہتا ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، یہ تھا آج کا کالم جو آپ کے گوش گزار کا ہے۔ انشاءاللہ برقی رابطے میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔